بیوی کے نفقے اور رہائش کے بارے میں قرآن کریم کی صراحت کیا نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کو جو مسلمانوں کو دیا ہے، یہ ایک بہت ہی مستحکم اور منظم نظام ہے۔ اسلام نے زوجین میں سے مرد کو قوام یا قوام کہہ لیجئے، قوام طاقتور، زوراور قرار دیتے ہوئے گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، نہ کہ عورتوں پر ڈالی ہے۔ مرد پر ڈالی ہے، نہ کہ عورت پر ڈالی ہے، اور بیوی کو معاشی ذمہ داریوں سے بالکل آزاد رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 34 کی آیت ہے۔ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 34 سے سورہ نساء۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان مردوں نے اپنے اموال عورتوں پر خرچ کیے ہیں مہر اور نفقہ وغیرہ کی شکل میں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 233 کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 33 ہے۔ اور لڑکے کے والد یعنی باپ پر ان عورتوں کا کھانا کپڑا معروف طریقے پر لازم ہے، لیکن نفقے کی مقدار کے بارے میں شوہر کی مالی وسعت کو معیار بنایا گیا۔ یہ نہیں کہ شوہر کما رہا ہے 10,000 اور عورت کو خرچہ 12,000 دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، تاکہ اس پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر اس کی صراحت فرمائی ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 ہے۔ ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے بقدر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی روزی تنگ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد سہولت کے راستے کھول دیں گے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں دوسری جگہ اس طریقے سے بھی کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے لیے اپنی وسعت کے بقدر رہائش کا انتظام کیا جائے اور پر تنگی نہ کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وان کن اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن۔ یہ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 5 ہے۔ ان عورتوں کو رہنے کے لیے گھر دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنے وسعت کے مطابق، اور ان کو ایذا مت پہنچاؤ یعنی تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر وضع حمل تک خرچ کرتے رہو۔ اب ان آیات جیسی جو دیگر آیات ہے، ان آیات میں نفقے کے لیے جو حاملہ ہونے کی شرط ہے وہ حنفیہ کے نزدیک محض اتفاقی شرط ہے، احترازی نہیں۔ لہذا منکوحہ یا مطلقہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، بہر صورت معروف طریقے پر حسب شرائط شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب اور ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ حضرات مفسرین نے آیت وعاشروہن بالمعروف سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19 کے اندر یہ کہا، اور ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے اچھا برتاؤ کرو، اور دوسری آیت میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 228 ہے۔ اور ان بیویوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہے جیسا کہ ان پر ذمہ داریاں ہے معروف طریقے پر۔ شوہر بھی زوجے کے نفقے کو ثابت کرنا ہے، معروف طریقے پر سے بھی شوہر پر زوجے کے نفقے کو ثابت فرما دیا۔ یہ بحث جو ہے علامہ شامی نے فتاوی الشام کے اندر جو شیخ عبد الموجود کا چھپا ہوا نسخہ ہے تحقیق کا، اس کے حاشیے میں 5ویں صفحہ 278 پر شیخ عادل عبد الموجود کا جو تحقیق شدہ نسخہ اس کے اندر اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کے 5ویں صفحہ 453 اور 454 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔